ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کریم نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی اس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی کہ اے انسان، جتنی نعمتیں تیرے پروردگار نے تجھے عطا کی ہے وہ اتنی ہے کہ اگر تم انہیں گننا چاہو تو شمار نہ کر سکتے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ ظاہر ہے رب نے جو فرمایا حقیقت ہے ہی وہ۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں، ہمارا دل چل رہا ہوتا ہے، دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس آ جا رہی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، ہمارا جسم تندرست ہے۔ اسی طرح ہمیں کھانا مل رہا ہے، پانی میسر ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ ساری انسان کے لیے ہی یہ بنے ہیں اور نعمتیں ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر ہی غور کر لے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اندر والی نعمتیں ہی شمار کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ دل کا دھڑکنا، کوئی چیز آ جائے تو اچانک ہمیں پتہ چل جانا، اور بیماریوں سے اگر حفاظت ہے تو صبح اٹھ کر بیماریوں سے حفاظت ملنا، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے انسان، تو شمار نہیں کر سکتا جتنے انعامات میرے تجھ پر ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی انسان کی ان نعمتوں پر جو ناشکری ہے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ فرساد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، ان گنت نعمتیں ہونے کے باوجود بھی یہ انسان اپنے نفس پر ظلم بھی کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور بڑا ناشکرا بھی ہے۔ یہ آیت کیوں بیان فرمائی گئی کہ ہم اس کے الٹ کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کی ہر لمحہ، اگر اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے تو ہر لمحہ اس کی شکر گزاری میں گزاریں۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ہم ناخوش ہوتے ہیں اپنی زندگی سے۔ اگر تھوڑا میسر ہے تو زیادہ کی طلب ہے، اگر زیادہ میسر ہے تو اس سے بھی زیادہ کی طلب ہے، اگر اس سے بھی زیادہ میسر ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ کی طلب ہے۔ جس کے بعد ایک نعمت ہے وہ چاہتا ہے کہ اور نعمتیں بھی میرے پاس آئیں، لگژری لائف سٹائل بھی آئے، اور اوپر سے آج سوشل میڈیا کی جو ایک وبا چلی ہوئی ہے، وہاں لوگ اپنا لائف سٹائل دکھاتے ہیں اور پھر نوجوان یہ سمجھتے ہیں، یہ خواہش ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے بھی اس جیسا بننا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اس کے پاس ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور لگژری لائف سٹائل ہے، میں نے بھی اس لائف سٹائل کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری زندگی یہ خواہشات ہی پوری کرنے میں اپنی گزار دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں وہ دھیان اور توجہ ہی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھے نا کیا ارشاد فرمایا، اگر حضور کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا، دنیا کی کامیابی کا معیار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا نہ گاڑی دنیا کی کامیابی کا معیار، نہ بنگلہ، نہ لگژری لائف سٹائل یہ دنیا کی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے صبح کی اس حال میں کہ اس کو اپنی چھت میسر ہے، اپنا گھر میسر ہے، اپنے گھر میں اس نے صبح کی اور امن کی حالت میں کی،
گھر میں سکون ہے، فتنہ و فسادات، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، سکون ہے. وہ صبح اٹھا تو سکون کی حالت میں، امن کی حالت میں اس نے صبح کی، فتنہ و فساد کا سامنا نہیں کیا، اس نے کسی قسم کی ٹینشن اور پریشانی کا سامنا نہیں کیا. معافن فی جسدی، اور اس کا جسم بھی تندرست ہو، کوئی بیماری کا سامنا بھی نہیں ہے اسے. عندہ قوت یومہ، وہ آنکھ کھولتا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تیسری یہ بھی کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی پڑا ہوا ہے. جو پیٹی وغیرہ ہے، مٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آٹا ہے ایک دن کا پورے کا، اور گھر میں ایک دن راشن کھانے کا جو ہے وہ پکانے کا راشن موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اگر یہ ساری چیزیں میسر ہیں تو گویا دنیا سمٹ کر اس کے پاس آ گئی، دنیا سمٹ کر اس کے پاس آ گئی ہے. یہ ہے کامیابی کا معیار. اور جب بندہ شکر گزاری نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو وہ کنجوسی اور بخل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پاس پھر جتنا مرضی آ جائے، جتنا مرضی آ جائے، اسے دلی سکون نہیں میسر آتا، اسے گنا نہیں ملتی. اور جو بندہ تھوڑے پر شکر کرتا ہے اسے تھوڑے میں ہی بڑا مزہ آتا ہے. لیکن جو زیادہ کی خواہش کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، ان کے پاس ڈھیروں ہو لیکن پھر بھی ان کو دلی سکون میسر نہیں آتا. حضور نے دنیا کی کامیابی کا معیار یہ بتایا کہ اگر یہ تینوں چیزیں، تم صبح اٹھتے ہو، تم امن کی حالت میں ہو، کوئی فتنہ و فساد کا سامنا نہیں ہے، تم صبح اٹھتے ہو، تمہارا جسم، تمہاری صحت صحیح ہے، تم صبح اٹھتے ہو، تمہارے گھر میں راشن ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو سمجھ لو کہ ساری دنیا سمٹ کر تمہارے پاس آ گئی ہے. اس سے زیادہ اور شکر گزاری کیا تم کرو گے کہ ساری دنیا سمٹ کر تمہارے پاس آ گئی ہے اور سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خوش بختی نہ مال میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ عہدے میں ہے، کسی چیز میں، یہ دنیاوی چیز میں خوش بختی نہیں، بلکہ حقیقی خوش نصیبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع من سعادت المرء، آدمی کی خوش نصیبی کے لیے، خوش قسمتی کے لیے 4 چیزیں ہیں. اگر 4 چیزیں اس کے پاس ہے تو وہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے، دنیا اور آخرت کا خوش نصیب ہے. ان تکون زوجته صالحۃ، ایک یہ کہ اس کی جو بیوی ہے وہ نیک ہو، فرما بردار ہو، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. دوسری چیز واولادہ ابرارا، اس کی بیوی بھی نیک ہو اور اس کی اولاد بھی نیک ہو، صالح اولاد ہو، ادب کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو، حکم اپنے والدین کا ماننے والی ہو. وخلطاؤہ صالحین، اور اس کے جو ملنے جلنے والے ہیں، یعنی اس کے جو دوست احباب ہیں آس پاس کے، وہ بھی صالحین ہوں، نیک ہوں. ومعیشتہ فی بلدہ، اور اس کا کام کاج جو ہے، وہ کاروبار جو ہے یا جہاں وہ ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اس کے شہر میں ہی ہو، دور دراز اس کو رزق کمانے کے لیے جانا نہ پڑے یا ملک سے باہر جانا نہ پڑے، بلکہ اس کے شہر میں ہی اس کا رزق ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی جو ہے وہ دکان ہے، اس کا جو ہے وہ کمانے والا ذریعہ اس کے شہر میں ہی ہے. انہوں نے فرمایا یہ 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہے، جس کے پاس موجود ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے، خوش نصیب انسان. اب یہ دیکھیں، یہ ان نعمتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں چاہتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس لگژری گاڑی ہے، جس کا رہن سہن اور پہننے کا جو سلسلہ ہے وہ ہائی لیول کا ہے، ایک ہاتھ پہ اس نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، جناب والا جو گلا ہے اس میں چینیں سونے کی پہنی ہوئی ہیں، اور پینٹ کوٹ اس نے پہنا ہوا ہے، اچھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ 17 پرو میکس آئی فون ہے اس کے پاس، اور پاس جو ہے وہ کرولا گاڑی یا لیموزین یا اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں،
ایک گاڑی میں وہ آتا جاتا ہے، دو اس کے گراج میں کھڑی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے سچائی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، خوش قسمت وہ نہیں کہ جس کے پاس دولت، عہدہ، شہرت، مال، گاڑیاں، پیسہ، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کی بیوی نیک ہے، جس کی اولاد نیک ہے، جس کے دوست نیک ہے، اور جس کی معیشت اس کے شہر میں ہے۔ یہ چار چیزیں جس میں ہے وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کا فرمان ہی تو سچا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی کسی کا فرمان سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی سچا اور حق والا۔ پوری دنیا کے انسان ایک طرف ہو جائیں اور وہ ایک بات کہیں کہ یہ بات ہے، اور اللہ کا رسول ایک بات کہیں، تو سب سے سچی اور سب سے حق والی بات کس کی ہوگی؟ بتائیں کس کی ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے عقل مند، پوری دنیا کے معیشت دان، پوری دنیا کے سارے عقل مند اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی وہ ایک بات کر رہے ہو اور اللہ اور اس کے رسول ایک بات کر رہے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی سچی، حق والی اور بہترین ہوگی انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اس کے باوجود بھی بے شک انسان بڑا ظالم، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ اب ہم اپنے اندر جا کے اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھیں، بلکہ اپنے ملک کی ہی صورتحال دیکھ لیں، تو یہ کیسی آیت فٹ آ رہی ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن زبان شکر والی نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن قناعت کرنے والا دل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت قناعت کرنا ہے، قناعت کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہوا، وہ الفوز فی الدارین، افلح کہتے ہیں دونوں جہاں کی کامیابی۔ حضور نے فرمایا وہ کامیاب ہوا، کون؟ وہ کہ من اسلم، جو اسلام لایا، جس کے پاس اسلام کی دولت موجود ہے، وہ اس نے آنکھ کھولی اور کلمہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، اذان اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اسلام ہے اس کے سینے میں، مسلمان ہے۔ وَرُزِقَ کفافًا، وہ شخص کامیاب ہوا جو اس مسلمان ہے، وَرُزِقَ کفافًا، اور رزق اس کو درمیانہ عطا کیا گیا ہے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ آتَاهُ، اسے رزق بھی دیا گیا ہو، اور پھر جو ہے وہ اس رزق پر، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے قناعت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو، فرمایا وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ قد افلح من اسلم، اور افلح کہتے ہیں الفوز فی الدارین، نہ صرف دنیا کی کامیابی بلکہ آخرت میں بھی کامیاب شخص وہ سمجھا جائے گا جس کے پاس یہ موجود ہے۔ اللہ نے اسے رزق دیا، اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا، اللہ نے اسے سارا کچھ دیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ آتَاهُ، اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے اسے قناعت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اور قناعت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی دولت ہے۔ قناعت ہوتی کیا ہے؟ کہ جو ملا ہے اس پر راضی رہے، جو ملا ہے اس پر راضی رہے۔ مزید کی تمنا انسان کو برباد کر دیتی ہے، خواہشات کی تمنا، زیادہ، پھر زیادہ کی خواہش، پھر اس سے زیادہ کی خواہش، پھر اس سے زیادہ کی خواہش انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے، مالدار، دولت مند ہونا اور بات ہے، لیکن دل کی غنا میسر آنا یہ ایک اور بات ہے۔
اور جس کو دل کی غنا ہوتی ہے نا پھر وہ گھبراتا نہیں ہے. اس کے پاس جیب میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ اس کی سخاوت جو ہے وہ اس کے چہرے سے چھلک رہی ہوتی کہ یہ بندہ سخی ہے, یہ بندہ غنی ہے, وہ دل کا امیر ہوتا ہے. فرمایا وہ کون ہوگا جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا, جتنا ملا ہے اتنے پر اکتفا کرے گا, اور کی مزید کی خواہش جو ہے وہ انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور بلکہ یہ صوفیاء کا قول ہے کہ 3 حرام چیزوں کو چھوڑ دو, 3 حرام چیزوں کو چھوڑ دو اور 1 حلال چیز کو چھوڑ دو, تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. مال بھی تمہارے پاس آ جائے گا, تمہارے پاس جو ہے وہ دل کی امیری بھی آ جائے گی, تمہارے پاس جو ہے وہ شکر گزاری بھی آ جائے گی, اور تمہارا زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. 3 حرام چیزیں چھوڑنی ہیں اور 1 حلال چیزیں چھوڑنی. 3 حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز نامحرم عورتوں کی طرف جھانکنا چھوڑنا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ نامحرم عورتوں کی طرف جھانکنا چھوڑنا. جب دوسری عورتوں کی طرف انسان جھانکتا ہے اس کی نگاہ ان پر پڑتی ہے, اس کے دل میں جذبات جنم لیتے ہیں, اور پھر وہ اپنے مال کا اور اپنے جو ہے وہ نفس کا رخ اس عورت کی طرف کر لیتا ہے. مال بھی ضائع ہوتا ہے اس کے نخرے اٹھانے میں, اس کو جو ہے وہ منانے میں, اس کو اپنی طرف مائل کرنے میں. مال بھی ضائع ہوتا ہے اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, اور نفس بھی جو ہے وہ نفس امارہ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں پہلی چیز حرام والی جو تم نے چھوڑنی ہے وہ ہے غیر محرم عورتوں کی طرف جھانکنا. جب تم جھانکو گے تو یہ برائیاں جو ہے پھر آنا شروع ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ فرمایا نشہ چھوڑ. صوفیہ فرماتے ہیں نشہ نہیں کرنا. ہمارے یہ مراد پور میں سب سے زیادہ وبا جو پھیل رہی ہے وہ زنا ہے, اور نشے میں نوجوان ملوث ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ یہ خاص کر اس ایریے میں سب سے زیادہ جو بدترین گناہ پھیل رہے ہیں. ایک تو نشئی حضرات بن رہے ہیں, بلکہ اور نوجوان بن رہے ہیں, ابھی ٹینیجر ایج میں ہوتے ہیں, ٹینیجر ہوتے ہیں 18-19 سال کی ایج میں, اور وہ نوجوان جو ہے وہ نشے کی طرف جا رہے ہیں. قصور کس کا ہے؟ قصور والدین کا ہے کہ ان کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال نہیں کی, یا ان کو اس طرح کا ٹریٹ نہیں کر رہے, ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے اور وہ نشے میں ملوث ہو رہے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری صرف بچے پیدا نہیں کرنا بلکہ ان کی لک آفٹر بھی کرنا ہے کہ یہ باہر جا رہا ہے کن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے, اس کی جو ہے اٹھن بیٹھن کن دوستوں کے ساتھ ہے, اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے, اور ہم جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے. جس کا نتیجہ یہ نکلے ہے کہ آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ 2 گناہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ایک تو زنا بہت زیادہ عام ہو رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ نشہ آور ادویات کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, اور نوجوان بچے جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو فرمایا صوفیاء نے کہ پہلی حرام چیز تم نے چھوڑنی ہے کہ نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا ہے, اور دوسرا یہ کہ نشہ چھوڑنا ہے, ہر قسم کا نشہ, پھر وہ سگریٹ کی صورت میں ہو یا پھر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو جو تمہاری عقل کو ضائع کر دے اس کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ یہ نشہ ایسی چیز ہے کہ جو عقل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, مال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, جان پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور گھر والوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. فرمایا یہ نشہ چھوڑ. تیسری چیز جو تم چھوڑو گے حرام اور جس سے تمہاری زندگی میں آسودگی آ جائے گی, فرمایا جوا چھوڑ دو. اور یہ بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جوا کھیلتے نہیں, یا ہمارے بچے تو جوا کھیلتے نہیں. بھائی ایسی ایپس آ گئی ہیں, ایسی گیموں والی ایپس آ گئی ہیں کہ ان گیموں کے ذریعے جوئے کی طرف لگایا جا رہا ہے. ایسی گیمیں ہیں, وہ گیم کھیلتے ہیں, گیمز کی طرف دعوت دیتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں, پھر 1-2 دفعہ ملتے ہیں, 3 دفعہ ملتے ہیں, پھر وہ جب سارے لگاتا ہے سب کا سب جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے. ایسی ہیں گیمز کے نہیں, آپ بھی متعارف ہوں گے ان گیموں سے. اکثر آپ کوئی ویڈیو سکرول کر رہے ہوں گے یا ریلز دیکھ رہے ہوں گے تو درمیان میں ایڈ آ جاتی ہے گیم کی,
بھائی اتنے کھیل کر میں نے اتنے کمائے، اتنے کھیل کر میں نے اتنے کمائے، وہ ساری کی ساری گیمیں جو ہیں وہ جوئے پر مبنی ہوتی ہیں۔ آپ ایک دو دفعہ پیسے جیتیں گے، دوسری تیسری یا چوتھی دفعہ سارے خلاص۔ تو جوئے سے فرمایا بچ جاؤ۔ 3 حرام چیزیں یہ ہوگی، غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، اور نشہ آور ادویات استعمال نہیں کرنی، اور تیسری چیز جوا نہیں کھیلنا، اور چوتھی جو حلال چیز ہے اس کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ چاروں چیزیں جب چھوڑی جائیں گی تو زندگی بڑی آسودہ ہو جائے گی، بڑی جو ہے وہ آرام دہ ہو جائے گی اور سکون والی ہو جائے گی۔ چوتھی جو چیز حلال چھوڑنی ہے وہ ہے لگژری لائف سٹائل کی خواہش۔ اگر بندے کے پاس تھوڑا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اور مجھے ملے، اگر تھوڑا پہن رہے، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی کی میسر، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کی تگ و دو۔ حالانکہ یہ حلال ہے، اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا، اپنے آپ کو ٹینشن رکھنا، یہ حلال ہے، لیکن اس کو ہم نے اس حد تک اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے، اس حد تک کہ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہی یہ چیزیں بن چکی، اوڑھنا بچھوڑنا یہ چیزیں بن چکی ہیں۔ اور ہر جو نوجوان جو 15 سال سے اوپر ہوتا ہے اور اس کی خواہشات جو ہے وہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کپڑے میرے ایسے ہوں، میری گڑی ایسی ہو، میری سواری ایسی ہو، میرے پاس موبائل ایسا ہو، میرے پاس گھر ایسا ہو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ پھر وہ مل بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے، پھر وہاں بھی نہیں رکا جاتا، پھر اس سے بھی اور زیادہ بڑھا جاتا ہے۔ اب میرے پاس یہ بھی ہو، اب میرے پاس یہ بھی ہو، اب یہ میرے پاس یہ بھی ہو۔ اگر حلال طریقے سے وہ کمایا جا رہا ہے تو حلال ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ جب بندہ کثرت کی خواہش کرتا ہے تو پھر وہ کنجوسی کی طرف چلا جاتا ہے، دل کی غنا اس سے چھین لی جاتی ہے، اور جب بندہ تھوڑے پر راضی رہتا ہے، قناعت کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، جتنا ملا ہے اس پر شکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر مزید نوازتا ہے۔ اور پھر جب اللہ نوازتا ہے تو اللہ کی نوازی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بندہ کنجوس نہیں بنتا، پھر وہ خود بھی کھاتا ہے اور اوروں کو بھی کھلاتا ہے، غریبوں مساکین میں بھی بانٹتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں صوفیاء کی اپنے پلے ہمیں باندھ لینی چاہیے۔ 3 حرام چیزیں چھوڑنی ہے اور چوتھی حلال چیز چھوڑ دینی ہے، کہ جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا ہے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنے دل کی تختیوں پر ہمیں لکھ لینا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتا، انسان تو گن نہیں سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، اس کے باوجود بھی انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے اپنے پروردگار کی۔ نعمتیں اتنی ہیں اس کی کہ گنتی بھی نہیں۔ آج دنیا میں کوئی ایک احسان کر دے چھوٹا سا تو ہم اس کے جو ہے وہ بڑے دل دادا ہو جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں، چھوٹا سا احسان۔ اور اللہ کا احسان تو دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، اپنے اندر ہی اگر بندہ غور کرے، سونگنے کے لیے ناک دیا، عقل دی جو سب سے پاورفل ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کی طرف بڑھا۔ یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان نے چاند کو بھی تسخیر کر دیا، اور اب جو ہے وہ مریخ پر جانے کے جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ عقل ہی ہے، یہ کم نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو جب عام بندہ ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، تو جو اللہ جس نے نعمتیں اتنے دیں کہ اگر گننے بیٹھ جائیں پوری زندگی گزر جائے، 60 سال کا عرصہ گزر جائے، لیکن اللہ کی نعمتیں نہ جو ہے وہ شمار ہو، تو اس اللہ کی پھر تعریف کتنی ہمیں کرنا ہوگی، اور اس اللہ کی چوکھٹ پر آ کر کتنے سجدے کرنے ہوگے، اور اللہ کی فرما برداری کس حد تک کرنی ہوگی جتنے نعمتیں اتنی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔